از نگاہش خانہ باطل خراب. حضرت قرآن کریم کی عزت کے محافظ تھے. ان کی نگاہ سے کفر و شرک کے گھر ویران ہوتے گئے. خاک پنجاب از دمے فتنہ پشت صبح ماں از ماہ کا فتنہ پشت. یعنی پنجاب کی سرزمین ان کے دم سے زندہ ہو گئی. ہماری صبح ان کے آفتاب سے منور ہو گئی. جو کئی بار فارسی میں اپنے اشعار میں جاتا تک وسائل ہوئے تعلق کروایا. پیارے میں بھائیوں کو جاتا تک بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے کشف المحجوب. اس پیاری کتاب میں آپ نے بہت سارے عام موضوعات پر تفصیلی بیان فرمایا ہے. انہی میں سے ایک عام موضوع ولایت و کرامت بھی ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا ولی ہوتے بھی ہیں؟ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ کیا ولی سے کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ اسلام میں کرامت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ عام سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سوالوں کے تسلی بخش جوابات دیے ہیں. میں کشف المحجوب سے روشنی لے کر آسان انداز میں ولایت اور کرامت کے تعلق سے کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں حق بات توجہ سے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم سے. یہ آیت کریمہ شان اولیاء پر بہت واضح دلیل ہے. دیکھیے کیسی کیسی شان بیان ہوئی. اللہ پاک نے تاکید لگائی فرمایا الا. یعنی جب اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی تو تاکیدن یعنی بات میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لیے تاکیدن کہا. جسے لوگ ہمیں تاکید کرتا ہوا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے تو کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی الفاظ سے جو ہے اس بات کو بیان یعنی شروع فرمایا اعلیٰ سن لو یعنی توجہ سے سنو. ہم اپنے ولی کی شان بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس بات کو آپ نے توجہ سے سنی ہے. اللہ کا سارا کلام ہی عام. اللہ کا کوئی کلام پورا قرآن جو ہے وہ غیر عام نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے ولی کی شان کو بیان فرمانے کا ارادہ فرمایا تو پھر اللہ نے جو ہے وہ تاکید کے طور پہ کہ ساری باتیں ہماری اہم ہیں کیونکہ ہم خود اہم. اللہ کی ذات جو ہے وہ خود اہم ہے. اس سے بڑھ کے تو کوئی اہمیت کی حامل ہے ہی نہیں. تو اللہ کا سارا کلام اہم ہے لیکن اللہ نے اپنے سارے عام کلام میں مزید اہمیت کو واضح کرتے فرمایا اعلیٰ سن لو. توجہ سے سننا ہے لاپرواہی سے اور عمومی انداز میں نہیں سننا. کیا سننا ہے؟ اللہ کے ولی کی شان کیا بیان فرمایا اتنا بے شک. یہ دوسری تاکید یعنی اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. لیکن پہلے فرمایا سن لو الا. پھر دوسری تاکید اتنا بے شک. اب اس میں شک بھی نہیں کرنا ہے. اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں پر سبحان اللہ. اللہ پاک جو رب العالمین ہے سب کا خالق و مالک ہے. وہ ولیوں کا ذکر اتنی تاکید لگا کر فرما رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ولیوں کا ذکر تو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی جب ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں ان کی محفلیں سجاتے ہیں ان کو یاد مناتے ہیں تو اہمیت کے ساتھ اسی لیے کرتے ہیں. اس کو یعنی باقاعدہ اسٹیج بنایا جاتا ہے, نمبر لگایا جاتا ہے, گانے بنائے جاتے ہیں. جو بھی جس کی حیثیت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کو ایک اہتمام کے ساتھ ایک اچھے انداز میں جو ہے اللہ کے ولیوں کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے. چاہے اپنے گھر میں فاتحہ لگائیں لیکن اچھا گانا بنائیں گے, اچھے
لیکن وہ سوچتا ہے کہ بھائی اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہے، اللہ کے ولیوں کی محفل میں نے سجائی ہے تو کسی قاری صاحب کو بلاؤ تاکہ جو اچھے انداز میں جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ محفل کو سجایا جا سکے۔ تو آج کل ہمارے یہاں یعنی پاکستان میں ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا ہے، اولیاء اللہ کے لیے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں جن میں حکارت کا پہلو نکلتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو اللہ کے ولیوں کی شان کو سمجھتے ہیں، ظاہر ہے اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو اہتمام کے ساتھ اتنی تاکید کے ساتھ کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں۔ جب اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو ماننے کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، جب اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اللہ کے ولیوں کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے تاکیدن ادا اتنا خبردار بے شک اولیاء اللہ کے ولی، تو جب اللہ نے اہتمام کے ساتھ تاکیدن جو ہے اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرمایا تو وجہ یہی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ولیوں کی شان کو غیر عام بلکہ حقارت سے ذکر کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کسی اللہ کے ولی کی شان بیان کر دو، کسی اللہ کے ولی کا ذکر کر دو، پھر نیچے دیکھو کمنٹس میں آپ کتنے جو ہے وہ دل کی بھڑاس نکالیں گے، کتنے الٹے سیدھے کمنٹس یہ ہے خدا ہے وہ ہے اور وہ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کا انکار کرنے والے جو لوگ موجود ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے اولیاء کی شان کو شان سے بیان فرمایا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، قرآن کریم میں دو طرح کے اولیاء کا ذکر ہے۔ اللہ نے دو طرح کے ولیوں کا اولیاء کا ذکر فرمایا، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، اور اولیاء من دون اللہ اللہ پاک کے دشمن یعنی شیطان کے دوست کو بھی اللہ نے اولیاء کا جو ہے وہ یعنی کہا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ اولیاء من دون اللہ اللہ کے دشمنوں کے اولیاء کی آیتیں اولیاء اللہ پر تشبیہ کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے تو یہ فرمایا یا شرک ہے خدا شرک ہے، یہ وہ سیادت کے لیے نازل ہوئی آیت کریمہ جو ہے کیا وہ سیادت کے لیے کہ بھئی قیامت منانا شرک ہے، تو ڈائریکٹ قیامت کو شرک کہتے ہیں۔ لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ خواجہ صاحب کے اس کو شرک کہتے ہیں، اللہ کے بندوں کے اس کو کی یاد کو معاملے کو شرک اور بدعت اور فلانا فلانا۔ تو اللہ نے جو یہ آیتیں نازل فرمائی ان کی شرک کی بدعت کی نورستان کے جو آیات اس میں بیان کرتی ہیں، کیا یہ اللہ کے وہ سیادت کے لیے بیان ہو؟ خواجہ غریب نواز کے لیے اللہ نے نازل کی ہے؟ ظاہر اس زمانے میں کوئی تھے ہی نہیں، تو شیطان تھے تو بت تھے، تو یعنی سمجھ لیجیے کہ شیطانوں کے جو شرک بت پرستی کے معاملات تھے انہوں نے ان کے لیے یہ آیتیں بیان فرمائی، اور وہ جو ہے اللہ کے بندوں میں شرک کرتے تھے اور کسی آپ بزرگ کی زیارت کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں تو دار میں چلے جائیں، قبر کو جا رہی ہو فلانا یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے کمنٹس کو دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی دو طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں، اولیاء اللہ یعنی اور من دون اللہ جو اللہ کے دشمنوں کے حوالے سے اللہ نے ذکر فرمایا، وہ آیتیں وہ احکام جو ہے وہ اللہ کے ولیوں پر لوگ چسپاں کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اولیاء من دون اللہ تو اللہ پاک دشمن ہے، ان کی ذرہ برابر بھی کوئی شان نہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لا خوف علیہم، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اولیاء اللہ کے بعد کیا فرمایا کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے کہ انہیں دنیاوی خوف نہیں ہوتے، یعنی وہ کسی دنیاوی بادشاہ سے ظالم سے جاسوس سے ڈرتے نہیں، اپنی جان پیش کر دیں گے لیکن دین میں آج آنے نہیں دیں گے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ لا خوف علیہم، انہیں دنیاوی کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے بخشے ہوئے ہوں گے، قیامت کی گھبراہٹوں سے امن میں رہیں گے۔ چنانچہ مزید اللہ نے قیامت کے حوالے سے لا خوف علیہم دنیا کے حوالے سے تو دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، مزید فرمایا ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ جو ماضی میں بندے نے کوئی غلطی کر لی، ماضی میں کوئی اس کو کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایسا معاملہ ہو گیا جو اس کے لیے غم کا پشیمانی کا باعث ہو، تو اللہ کے ولیوں سے ماضی میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی
دنیا میں بھی کوئی ویسے معاملات نہیں ہوئے کہ قیامت میں کسی کی ضرورت ہو. گھبراہٹ جو ہوتی ہے یعنی غم، خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے. تو نہ تو اللہ کے ولیوں کو جو ہے وہ یعنی جو حادثہ سانحہ واقعہ پیش آنے والا ہے اس کا کوئی خوف ہے، اور نہ انہیں ماضی کے حوالے سے کوئی غم ہوگا. یعنی اولیاء کرام کو دنیا میں مشکلات تو آ سکتی ہیں مگر کوئی غم ان کے دل پر نہیں چھاتا. نہ آخرت میں یہ غمگین ہوں گے بلکہ اللہ پاک کے قرب کی سعادت پا کر قابل رشک ہو جائے گی. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دست بستہ حاضر تھے. محمد شان صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے قیامت کا ایک منظر بیان کیا. ارشاد فرمایا ان اللہ عبادت لیسوا بانبیاء ولا شہداء قد یغفرهم النبیون والشہداء بقربهم ومقعدهم من اللہ یوم القیامہ. بے شک اللہ پاک کے ایسے بندے بھی ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، مگر شان ان کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام اور قرب دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشک فرمائیں گے. یعنی اللہ پاک ان بندوں کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا، انہیں اتنا زیادہ اپنے قرب سے نواز دے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خوشی کا اظہار کرنا ہے. یعنی انبیاء کرام حیران ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کو اپنے مرتبے سے زیادہ نظر آئے، بلکہ وہ خوشی کا اظہار کریں گے. حیران کی اچھا ماشاء اللہ آپ کے اندر یہ مقام عطا فرمایا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی خوشی کا اظہار فرمائیں گے کہ واہ کس شان کے بندے ہیں، رب کریم نے انہیں کتنے قرب سے نواز دیا. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ایک دیہاتی بھی حاضر تھے. جب انہوں نے یہ فرمان سنا تو گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے. جب دیہاتی نے ان خوش نصیبوں کے تفصیلی تذکرے کی درخواست پیش کی تو صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نے دیکھا محبوب شان محمد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی چھا گئی. سبحان اللہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پوچھنا پسند آئی کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ جن بندوں کی جن اولیاء کی میں شان بیان کر رہا ہوں ان کی شان کو کتنی مطلب دلچسپی سے اور کتنے شوق سے سننا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ پاک کے خاص بندے ہیں، کسی ایک شہر کے نہیں ہوں گے بلکہ ان کا تعلق مختلف شہروں سے ہوگا. ان کے باہمی رشتے داریاں بھی نہیں ہوں گی کہ جن کے سبب ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے، نہ کوئی دنیاوی تعلق ہوگا کہ جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، جس کے باوجود یہ صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے. یعنی اللہ کے ولیوں سے جو محبت ہوگی وہ رشتے داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، سب کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے نہیں ہو بلکہ اللہ کی وجہ سے ہو. دنیا کے سارے لوگ اللہ کے ولیوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا. اللہ پاک ان کے چہروں کو نور بنا دے گا. یعنی لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے پہچاننے کے لیے اللہ کے ولی ہیں. وَيَجْعَلُ لَهُمْ نِعْمَتًا بِرَا مِنْ شُكْرِهِ سُلْطَانُ الرَّحْمَٰنِ. ان کے لیے اللہ رحمان کی خاص بارگاہوں میں مومنوں کے دل پر رکھے جائیں گے. اس وقت لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے. یعنی قیامت میں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اللہ کے ولیوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی خوف خطر نہیں ہوگا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما کر یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ نے بھی قرآن میں شان سے اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہمیت کے ساتھ اپنے اولیاء اپنے امت کی شان بیان فرمائی. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کو بہت رکھیں. اللہ سے دعا ہے